السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے کے پہلے رکوع کی اور اسی طرح سے دوسرے رکوع کی کچھ آیتیں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں، ایک خاص واقعے کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے درمیان، اسلام سے پہلے عربوں کے درمیان ان کے مختلف قبائل ہوتے تھے، تو ان قبائل میں بڑے لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے اور ان کے درمیان سال ہا سال تک، برس ہا برس تک لمبی لمبی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں بھی تو قبیلے تھے، ایک تو خزرج تھا، ایک اوس تھا۔ ان قبیلوں کے درمیان بھی ایک لمبی لڑائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ان میں آپس میں ایسا اتحاد پیدا فرمایا اور ایسی محبت پیدا فرما دی کہ یہ آپس میں دو الگ الگ قبیلے سگے بھائیوں کی طرح دوست بن کر رہ گئے۔ اور پھر ان حضرات نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کا جو ساتھ دیا ہے، اس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہ دو قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن اسلام کی برکت سے اور نبی کی برکت سے اللہ نے ان میں بڑی محبت پیدا فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں قبیلے، ان کے افراد ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو مدینہ منورہ میں تو یہودی بھی رہتے تھے، تو ایک بڑا یہودی تھا شرارتی قسم کا، جو مسلمانوں سے بڑا کینہ رکھتا تھا۔ اس کا نام تھا سماس بن قیس۔ اس نے جب دیکھا کہ انصار کے دو قبیلوں کے لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو حسد کے مارے وہ بے چین ہو گیا اور ان میں توڑ ڈالنے کی اور تفریق ڈالنے کی کوشش کرنے لگا اور فکر کرنے لگا کہ کسی طرح سے ان میں توڑ ہو جائے۔ تو زمانے جاہلیت میں ان دو قبیلوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو آپس میں جوش کو بڑھانے کے لیے، یہ لڑائی کے درمیان جوش پیدا کرنے کے لیے اشعار کہا کرتے تھے۔ تو اس یہودی نے انہی اشعار کو یاد کر کے ان کے سامنے دہرانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ اشعار ان کے سامنے دہرائے گئے، ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور پچھلی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ان کے جو لوگ مارے گئے تھے فریقین کے ایک دوسرے کے ہاتھوں، ان کی یاد آ گئیں، اور یہاں اس وقت بھی دونوں قبیلوں کے درمیان تلواریں نکل پڑیں۔ قریب تھا کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور آپس میں خوریزی شروع ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو جلدی سے تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا اندھیر ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بھی تم آپس میں لڑو گے؟ مسلمان ہونے کے بعد اور آپس میں باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت کی باتیں ہیں؟ کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ اچانک سب کو جیسے ہوش آ گیا اور سب متنبہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی حرکت تھی، انسان نما شیطان یا شیطان نما انسان کی یہ حرکت تھی۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔ اسی سلسلے میں یہ آیتیں اتری ہیں قرآن کریم میں، جن میں پہلے تو لتاڑا گیا ہے اہل کتاب کو کہ کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور کیوں لوگوں میں نفرتوں کے بیج ڈالتے ہو اور کیوں جنگ کی آگ بھڑکاتے ہو۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی دولت سے نوازا۔ اسلام کی برکت ہے کہ آپس میں سال ہا سال تک لڑنے کے بعد اور جنگ کرنے کے بعد اور شدید دشمنی کے بعد آپس میں دوست بن گئے ہو، سگے بھائیوں کی طرح ہو گئے۔ کیا اس نعمت کو کھونا چاہتے ہو؟ اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کی بنیاد دراصل دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 آپسی اتحاد اور اتفاق۔ انہی دو صفتوں کی بنیاد پر، یہی دو صفتیں، ایک تو تقوی اور نمبر 2 آپسی اتحاد اور اتفاق،
انہی دو صفتوں کی بنیاد پر انہیں یعنی مسلمانوں کو عروج نصیب ہوا، اور انہی دو صفتوں میں کمزوری کی بنا پر آج مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ علاقائیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلوں کے تعصب کی بنیاد پر جو جھگڑے اور اختلافات ہمارے درمیان رواج پا رہے ہیں، انہوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق صرف اسلام کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، نہ کہ علاقائیت کی بنیاد پر۔ مسلمان جہاں کہیں کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہی بنیاد ہے اتحاد اور اتفاق کی، اور یہی اتحاد اور اتفاق وقت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بھی۔ ایک دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیتیں بھی ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جن میں بتلایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہی ہیں، یعنی خدا نہیں ہے، رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ تو ایک دن وہ بھی آئے گا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو جائے گی۔ افإن مات، بھلا بتلاؤ تو صحیح، اگر وہ وفات پا جائیں، او قتل، یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ کر ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو کوئی پھر جائے گا دین اسلام سے تو اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، وہ تو سراسر اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وسيجزي الله الشاکرین، اور جو ثابت قدم رہے گا اور شکر گزار ہوگا، اللہ اس کو بڑا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیتیں دراصل غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ جنگ پیش آئی تھی، جنگ احد سن ہجری 3 میں، جس میں ابتدا میں تو مسلمان غالب رہے، پھر مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے کفار غالب آنے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کفار پر رعب ڈال دیا، اور وہ الٹے قدم بغیر فتح اور شکست کے اسی حالت میں واپس لوٹ گئے۔ لیکن عین جنگ کے دوران شیطان نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر مسلمانوں میں بجلی کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور صحابہ تو عشاق رسول تھے، ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر حضور کی محبت بھری ہوئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی گویا ان پر بجلی گر پڑی، اور بہت سے صحابہ کرام صدمے سے دوچار ہو کر گویا جنگ کے میدان ہی سے واپس لوٹنے لگے۔ کچھ تو تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے، اور کچھ حضور کے بعد جینے کا مزہ کیا یہ سوچ کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ بہرحال ایک مایوسی کی جو عام فضا قائم ہوئی تھی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ یہ کیا کیفیت تھی تمہاری؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا تو نہیں ہے، ایک دن انہیں بھی موت آنے والی ہے، اور وہ بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور آپ چلے گئے، تو کیا اس حال میں تم اللہ کو بھول جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جو کوئی ایسا کرے گا تو یاد رکھے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حیات تھے، آپ شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت، لیکن جب آپ کی وفات کا مرحلہ پیش آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس وقت بھی صحابہ کرام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ یعنی سن ہجری 11 میں بہت سے صحابہ، جیسے کہ جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود یہ ماننے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کی وفات ہوئی ہے، تلوار لے کے کھڑے تھے، کہتے تھے جو کہیں کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، اور یہی آیتیں جو غزوہ احد کے پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی تھی آپ نے تلاوت کر کے سنائیں۔ صحابہ کو جیسے ہوش آ گیا اور یوں سمجھنے لگے گویا یہ آیتیں آج کے دن کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔
جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا اور فرمایا کہ سنو، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے یہ جان لینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اس کا اللہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ پھر صحابہ کرام کو ہوش جیسے آ گیا اور پھر معمول پر آ گئے۔ چوتھے پارے کے 10ویں رکوع میں ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دراصل ایک واقعے کا پس منظر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اسی کو نہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے اس سے پہلے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے اس کا حساب بھی ہم نے نام اعمال میں لکھ لیا ہے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ دراصل یہ آیت بھی ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر خرچ کریں، تو اللہ نے ایک عجیب عنوان اختیار کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب ظاہر بات ہے اللہ پاک کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کے قبضے میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ لوگوں کی بگڑی بنانے والا ہے، وہ لوگوں کو دینے والا ہے، اسے کیا ضرورت؟ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرنے کو اللہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی قرض دے، کون ہے جو مجھے قرض دے؟ جب اس طرح کی آیت نازل ہوئی تو یہ شرارتی یہود، ان کی تو فطرت میں ہی شرارت تھی، ان میں سے ایک جاہل اور معاند نے یوں کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے جو ہم سے قرض مانگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت گراں گزری اور بڑا شدید غصہ آیا جب ان کے سامنے کسی نے کہا۔ آپ نے اسی غصے کے عالم میں اس یہودی کو ایک تمانچہ، ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے میرے تھپڑ رسید کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ابو بکر تو ایسا بلا وجہ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے، کہا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اس نے اللہ کو فقیر کہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ایک تھپڑ رسید کر دی۔ تو وہ تو تھے ہی جھوٹے لوگ، فوراً قسمیں کھانے لگے کہ نہیں اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کہا، اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں آیتیں اتاری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان یہودیوں کے جھوٹ کو ان آیتوں میں کھول کر رکھ دیا اور حضرت صدیق اکبر کی برات بھی ہو گئی اور ان کی صدیقیت اور ان کی صداقت یہاں پر ثابت ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔